بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے، آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، آپ کے خطبات الفتح الربانی۔ اس پر کسی اور موقع پر اگلے سال یا اس سے آگے جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو اس کا ایک درس دوں گا، مگر آج میں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بطور میسج آپ کو سنانے کے لیے اس کا ایک صفحہ لایا ہوں۔ اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا میسج آپ فرماتے ہیں تصوف اور صوفی کی تعریف کرتے ہوئے، درس ہے غنیت الطالبین میں سے ایک باب، تو میں اس کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ آپ الفتح الربانی جو آپ کے خطبات اور مواعظ حسنہ کا مجموعہ ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں تصوف اور صوفی کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سچا صوفی الصوفی الصادق فی تصوف ہی، جو اپنے تصوف میں سچا صوفی ہے وہ شخص ہے جو اپنے مولا کے ہر غیر سے، اور غیر سے مراد ہے ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز بولیے جو دل کو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کی یاد بھلا دے، جو اللہ کی یاد میں بندے کو غافل کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ غیر ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی غیر نہیں ہے۔ غیر کی ایک خاص تعریف ہے، ایک تو تعریف اعتقادی اور کلامی نوعیت کی ہے، عین اور غیر کا فرق، کہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات کی ہر شے اللہ کی غیر ہے، یہ کلامی گفتگو ہے جو متکلمین کرتے ہیں، سمجھ گیا نا بات۔ مگر صوفیاء کے ہاں روحانی زبان میں غیر ہونا اور غیر نہ ہونا فرق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو اللہ سے دور کر دے اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو کمزور کر دے اس کو غیر کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز اور وہ مجلس اور اللہ کا ہر وہ بندہ اور ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل، ہر وہ کام، خواہ کام ہے خواہ کوئی بندہ ہے، جو آپ کے دل کو اللہ کے قریب کر دے، جس کے ذریعے آپ کے دل میں اللہ کی یاد مضبوط ہو جائے اور اللہ کی طرف آپ کا جھکاؤ اور رغبت بڑھ جائے، وہ اللہ کی غیر نہیں ہے۔ یہ ہے غیر اور غیر نہ ہونے کا فرق۔ جب لوگ مناظرانہ مجادلانہ زندگی میں ہوتے ہیں وہ اور معنوں میں چلتے ہیں، سمجھ گیا نا بات۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچا صوفی وہ ہے اپنے تصوف میں کہ جو اللہ کے ہر غیر سے دل کو صاف کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز اپنے دل میں نہ رہنے دے جو اللہ کی یاد کو کمزور کر دے اور اللہ سے دور کر دے۔ اب آپ سمجھتے آئیں گے اور خود اپلائی کرتے چلے جائیں گے کہ ہماری مجالس محافل، خواہ وہ میلاد پاک ہے یا 11ویں شریف ہے یا اولیاء و صالحین کے عرس ہیں یا ان کی محفلیں ہیں یا ان کے ذکر کی مجلسیں ہیں، جو چاہیں عنوان دے دیں، مگر اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ساری مجالس کا اور محافل کا اور کاوشوں کا اور جمع ہونے کا، اجتماع کا حاصل اور حصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل اللہ کے قریب ہو جائے، اور وہ جو دوری اللہ سے پیدا ہو گئی تھی، خواہ نفس کی وجہ سے، خواہ دنیا کے اثرات کی وجہ سے، خواہ شیطانی اثرات کی وجہ سے، خواہ ہوا و ہوس کی وجہ سے، خواہ بیوی بچوں اور مال و دولت و روزگار کمانے کی مصروفیات کی وجہ سے، حرص و لالچ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے جو دل اللہ سے دور ہو گیا تھا
جو دل اللہ سے دور ہو گیا تھا، وہ مجلس، وہ صحبت، وہ زیارت اور وہ ملاقات خیر پر مبنی ہے جو کچھ نہ کچھ حد تک آپ کے دل کو پھر اللہ کے قریب کر دے، اور آپ فیل کریں اللہ کی یاد۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اچھے جلساء کون ہیں، یعنی کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ بولیے، کن لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے، ایو جلسائنا خیر، کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ حدیث میں 3 جز ہیں، بس میں ایک ہی نقطہ صرف پہلا ہی بتا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلا دے اور دل کو اللہ کے قریب کر دے، وہی مجلس اچھی ہے، وہی صحبت اچھی ہے، وہی سنگت اچھی ہے۔ اور جو آپ کے دل کو اللہ کے قریب نہیں کرتی اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو مزید طاقت نہیں دیتی، اس کی جو روشنی اور حرارت ہے اللہ کی یاد کی اور اللہ کی محبت کی، اس حرارت میں اضافہ نہیں کرتی، تو اس صحبت کا نہ آخرت میں فائدہ نہ یہاں فائدہ۔ باقی دنیاوی کام کاج کے لیے جائز ہے، مگر چاہیں کہ اس سے دین کو تقویت ملے، فائدہ نہیں۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچا وہ ہے جو اپنے دل سے غیر کو نکال دے، اور غیر کو نکال دینے کا مطلب ہے وہ جو فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا اس کے دل میں اور اس کے مولا میں، وہ جتنا بھی ممکن ہو اس فاصلے کو کم کر دے، اللہ کی یاد کا غلبہ دل پر زیادہ ہو جائے۔ ایک آگے جن کلمات کی وجہ سے میں نے یہ پیراگراف چنا، آگے وہ آ رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجِيءُ بِتَغْيِيرِ الْخِرَقِ، فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ لباس، جبے، کبے، امامے، وضع قطع، خرقے، ان کے بدلنے اور لباس کو مختلف طریقے کے پہننے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارا سارا فوکس ان چیزوں پر ہے، بولیے ہے یا نہیں؟ ہم لباس کو دیکھ کر اس کے دل کے حال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے، اس کے لباس سے وضع کرتے ہیں، اس کی وضع قطع کو دیکھ کر تعین کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم رسموں میں پڑ گئے اور حقیقتوں سے دور ہو گئے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پھر آپ فرماتے ہیں وَتَصْفِيرِ الْوُجُوهِ، کچھ لوگ ظاہری ریاضت، محنت، عبادت، روزے رکھ کے اپنے چہروں کو زرد کر لیں گے، تو فرمایا چہرے کسی کے زرد ہو جائیں تو اس سے بھی یہ صفا نصیب نہیں ہوتا۔ لباس مختلف طرح کے خرقے پہن لیں، خرقے، جبے اور امامے، اس سے بھی یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چہرے اگر تمہارے ریاضت اور مشقتوں سے زرد ہو جائیں تو چہروں کی زردی سے بھی یہ حال نصیب نہیں ہوتا۔ وَجَمْعِ الْأَكْتَافِ، اور کچھ لوگ اپنے اوپر ایک رکت اور خشیت کی کیفیت طاری کرتے ہیں اور کندھوں کو اس طرح آپس میں اکٹھا کرتے ہیں جیسے اللہ کا بڑا خوف اس پہ آ گیا ہے، بڑی اللہ کی خشیت ہے یہ بندہ، اس کے دل میں اللہ کی بڑی کی خشیت کے اثرات ہیں۔ فرمایا کندھے ہلانے آگے پیچھے کرنے سے بھی صفائے قلب نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اور فرمایا وَلَقْلَقَتِ اللِّسَانِ بِحِکایاتِ الصالحین، فرمایا بہت سے لوگ
اولیاء اور صالحین کے واقعات اور ان کی حکایات کو یاد کر لیں گے اور یاد کر کے زبان چلانے کے بڑے ماہر ہوں گے۔ فرمایا اولیاء اور اللہ والوں کی حکایتیں بیان کرنے میں زبان کے چلانے سے بھی کوئی صفائے قلب نہیں ہوتی، لقلقۃ اللسان کا، بڑی زبان چلانے سے لوگ بڑی بڑی باتیں ازبر کر لیتے ہیں، اولیاء کے کلمات یاد کر لیتے ہیں، صوفیاء کی زبان جملے یاد کر لیتے ہیں، ایسے جملے جس سے سننے والے کو رقت پیدا ہو، ایسے جملے اور کلمات جس سے ایسی خشیت ظاہر ہو، اس کو لقلقۃ اللسان کا، زبان بڑی چلاتے ہیں۔ فرمایا زبان چلانے سے حال نہیں بدلتے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ، اور فرمایا یہاں تک کثرت کے ساتھ ورد وظیفے کرنے اور تسبیح تعلیل میں انگلیاں چلانے سے بھی یہ صفائے قلب نصیب نہیں ہوتی، کہ بندے بڑے ورد کرے، وظیفے کرے اور ایسے انگلیاں بہت چلائے اور تسبیحاں دانے من کے پھینکے چلائے۔ فرمایا نہ لقلقۃ اللسان سے صفائے قلب نصیب ہوتا ہے، نہ تحریک الاصابع بالتسبیح والتحلیل سے نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرمایا اگر روح نہ ہو تو یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں، اگر روح نہ ہو تو سب، یعنی آپ سب کچھ کیے جا رہے ہیں اور دل آپ کا دنیا پرست ہے، دل کی آنکھیں مال پر لگی ہیں، دل کی آنکھیں دنیا پہ لگی ہیں، دل کی آنکھیں شہرت پہ جمی ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں لوگوں میں مقبول ہونے پہ جمی ہیں، دل کی آنکھوں میں ساری رعونت تکبر خود پسندی ہے، دل کا حال تباہ ہے، اوپر سے ساری کیفیات اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں۔ فرمایا ایسی کیفیتیں طاری کرنے سے صفائے قلب نصیب نہیں ہوتا۔ یہ پوری نفی فرما دی، نفی فرما کے اب فرمایا حاصل کیسے ہوتا ہے صفائے قلب؟ فرمایا انما یجیء بالصدق فی طلب الحق، یہ جو دل کی صفا ہے، صفائی دل کی، وہ ان تمام چیزوں میں، یہ رسمیں ہر مذہب میں آپ کو ملیں گی، مسلمانوں میں بھی ملیں گی، آپ سمجھے، ہندوؤں کے ہاں مندروں میں چلے جائیں یہ کام وہاں کرنے والے بھی ملیں گے، سکھوں کے پاس چلے جائیں ان کے ٹیمپلز میں، گردواروں میں ایسے کام کرنے والے وہاں بھی ملیں گے، کرسچنز میں، مسیحیوں کے پاس چلے جائیں چرچوں میں ان کے ہاں بھی ایسے کرنے والے ملیں گے، اور یہود کے ہاں بھی ایسے ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو ظاہری جن چیزوں کا بیان کیا یہ آپ کو ہر مذہب اور ہر ملت میں ملے گا۔ تو رسوم سے صفائے قلب اور اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ حاصل ہوتا ہے صرف اللہ کی طلب میں، اگر صدق پیدا ہو جائے، ہر غبار سے دل صاف ہو جائے اور دل صرف طالب حق رہ جائے، دل صرف طالب حق رہ جائے۔ یہاں پر میں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صوفیاء اور ائمہ تصوف اولیاء نے بیان کیا ہے۔ اس جگہ پر ایک مرتبہ روحانیت کے عالم میں اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا بایزید ماذا ترید، اے بایزید تو کیا چاہتا ہے، مانگ۔ حضرت بایزید بسطامی سے اللہ رب العزت نے فرمایا بایزید مانگ، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید نے عرض کیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، باری تعالیٰ میں صرف یہ چاہتا ہوں، بولی یہ جملے میرے ساتھ بولیں تاکہ آپ کے اندر اترے کیفیت۔ بایزید بسطامی نے عرض کیا باری تعالیٰ میں صرف یہ چاہتا ہوں، پھر کہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ پھر میں باری تعالیٰ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں
بس جو تو چاہے وہی چاہوں، تیرے چاہنے کے سوا کچھ بھی نہ چاہوں۔ جب طلب حق میں صدق ایسا پیدا کرنے پر آپ محنت کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو آپ ہیں صحیح صوفیہ اور اولیاء کی راہ پہ چل پڑے۔ باقی آپ کو تسبیح، وظائف، تسبیح، ذکر، اذکار، اگر یہ نہیں لک لکا لسان، زبان، چرب زبانی، اردو میں اس کو چرب زبانی کہتے ہیں، باقی ساری چیزیں چیپٹر کلوز ہیں، وہ سب دکھلاوا ہے، وہ گاہک بنانے ہیں، کیا دکان چلانی ہے، کاروبار بنانا ہے، مال کمانا ہے، دھندا ہے، سب دھندا ہے، اس میں نہ کوئی تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، نہ پیری ہے، نہ فقیری ہے، نہ للہیت ہے، نہ صفائے قلب ہے، کچھ نہیں۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیراگراف میں خلاصہ نچوڑ دے دیا سارا۔ اگر یہ کلمات میرے ہوتے تو شاید سننے والا یا سننے والے کئی بہت غصے میں آ جاتے اور کئی لوگ بڑے حیران رہ جاتے کہ یہ کیا کہہ دیا۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو پہلے کر دی، اس کے بعد یہ جو کلمات ہیں سخت ہیں یا نرم ہیں، یہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو کل اولیاء کے امام اور سردار اور سلطان ہیں، ان سے بڑی جگہ تصوف اور معرفت اور ولایت کے حاصل کرنے اور سمجھنے کی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالزُّہْدِ فِی الدُّنْیَا، دنیا سے بے رغبت ہونے سے صفائے قلب ملتا ہے، وَإِخْرَاجِ الْخَلْقِ مِنَ الْقَلْبِ، اور دل سے مخلوق کو نکال دینے سے صفائے قلب ہوتی ہے۔ یعنی خالق سے ایسا تعلق ہو کہ دل سے مخلوق کو نکال دیں، دل سے مخلوق کو نکال دیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا ایک اور مقام پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دنیا کو کیا کریں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے ملیں، مگر دنیا کو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو دل سے نکال کے ہاتھ میں رکھ لو، اللہ کی طرف چل پڑو، دل سے نکال دو، ہاتھ میں رکھ لو، یعنی ضروریات پوری کرو، مگر اس دنیا کو، دنیا کی رغبت کو، حرص کو، لالچ کو، طلب کو دل میں داخل نہ ہونے دو، دل کا دروازہ لاک کر دو، دنیا کو اندر نہ آنے دو، ہاتھ میں رکھو یعنی استعمال کرو۔ اور کسی اور مقام پر اور صوفیہ اور اولیاء نے کہا کہ دنیا کو سواری بناؤ، اپنے اوپر سوار نہ کرو، دنیا کو سواری بناؤ، سوار نہ بناؤ، تمہارے نیچے رہے گی، جس طرف چاہو لگام موڑ کے لے جاؤ، اس کو نیچے رہے گی، جدھر چاہو سواری کو موڑ کے لے جاؤ، اور اگر تم سواری بن گئے، دنیا تم پر سوار ہو گئی، تم ہلاک ہو گئے، دنیا جدھر چاہے گی تمہیں لے جائے گی۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، مگر عرفاء صوفیہ اپنی اپنی زبان میں جدا جدا طریق سے بات کرتے اور سمجھاتے ہیں۔ اور فرمایا اخراج الخلق من القلب وتجردہ اما سوا مولاہ، اور دل کو مجرد کر لینا، دنیا کی حرص غرض اس سے بالکل الگ تھلگ کر دینا، اور دل مولا کے سوا کسی اور شے کا نہ طالب رہے نہ واصل رہے۔ یہ کیفیت ہو تو وہ بندہ فقیر ہے، وہ بندہ تصوف کی راہ پر چلنے والا ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔